اگر سنت طریقے سے وضو بندہ کرنا چاہے تو کس طریقے سے کر سکتا ہے؟ سنت کس طریقے سے وضو کرنا چاہے تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ کس طریقے سے کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہمران نے بیان کیا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نا انہوں نے دیکھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا ایک برتن منگایا۔ کیا منگایا؟ پانی کا برتن منگایا۔ جب پانی کا برتن لایا گیا تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پانی کے برتن سے تھوڑا پانی اپنے یوں کر کے یعنی ہاتھوں پر ڈالا اور کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ مبارک دھوئے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ ہاتھ مبارک دھوئے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب ہاتھ دھو لیے نا، کیونکہ پہلے ہر جگہ پر نل یا یہ جو ٹینکی ہوتی سہولت موجود ہوا نہیں کرتے تھے، کسی نہ کسی برتن میں لوگ وضو کیا کرتے تھے، پانی کی بھی قلت ہو سکتی ہے، اور اس طریقے سے جو آج نئے نئے ایجادات ہو رہے ہیں پہلے نہ ہو سکتا ہو، اسی لیے صحابی رسول حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک برتن میں پانی منگایا جس کے ذریعے سے 3 مرتبہ ہاتھ دھوئے۔ ہاتھ دھو کر پھر کیا کیا؟ وہ پانی میں ہاتھ ڈال کر کلی کی ناک میں پانی ڈالا اور کیا ہے پھر کیا کیا؟ 3 مرتبہ چہرہ اقدس دھویا۔ کیا دھویا؟ 3 مرتبہ چہرہ اقدس کو دھویا، اور پھر 3 مرتبہ کیا ہے دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھویا، اور پھر کیا ہے چوتھائی سر کا مسح کیا، اور پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ کیا ہے اپنے پاؤں مبارک دھوئے، اور پھر فرمایا کہ میں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس طرح یعنی جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر 2 رکعت نماز پڑھے جن میں سے یعنی اپنے آپ سے بات نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی جو اس طریقے سے وضو کرتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نوافل پڑھے، نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جو بندہ ایک وضو کرتا ہے پھر ایک وضو سے نماز پڑھتا ہے، اس نماز پڑھ کے پھر دوسری نماز کے لیے وضو کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، پھر اس درمیان میں جو اس بندے کے گناہ ہو جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس گناہ سے مراد کیا ہے؟ صغیرہ گناہ ہے۔ اب دیکھیں کتنی ہماری خوبصورت دین ہے کہ صرف ایک جیسے نماز ابھی پڑھی ہے نا، ہم جمعے کی پڑھ رہے ہیں، جمعے کی پڑھ کے عصر آئے گی، عصر کے لیے ہم نے ابھی جمعے کی پڑھ رہے ہیں، پھر کیا ہے عصر کی پڑھیں گے، اب جمعے کی پڑھ لی عصر بھی پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ جمعے اور عصر کے درمیان جتنے سارے گناہ ہوں گے نا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اس بندے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ علماء نے مکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے پہلے نہیں بیان کی تھی، بعد میں بیان کی۔ اس کی وجہ صحابہ نے یہ فرمائی کہ کہیں پر علم چھپانے کی وعید میں نہ شامل ہو جائے، اسی لیے بیان کر دی کہ اگر ہم لوگ یہ بیان کر دیں گے تو لوگ کہے اور کو چھوڑ کر صرف یہی کریں گے اور کہیں گے اور ساری ہم نے نیکیاں کر لی۔